السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح زمین پر اتارا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے کے بعد کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ ناظرین اکرامی، ابن عساکر رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور آدم دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی بھی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا تھا اور دونوں الگ الگ سوتے تھے۔ ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تھا اور دوسرا دوسری وادی کے دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو اس بات کا طریقہ بتایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ یہ روایت غریب ہے اور اس کا مرفوع کہنا بہت زیادہ برا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہو، اور اس میں سید بن مسیرہ جو راوی ہے اور ابو عمران بکری بصری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا یہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ من گھڑت روایات بیان کرتا ہے، اور ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ تاریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ ان کلمات سے مراد یہ الفاظ ہیں: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ روایت اور سید بن جبیر، ابو عالیہ، ربی بن انس، حسن قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن معدان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید اسلم رحمۃ اللہ سے نقل کی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے رب، اگر میں توبہ کر لوں تو باز آ جاؤں تو کیا مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس آیات کا یہی مفہوم ہے کہ اور یہ روایت اس سند سے غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے، کیونکہ حسن کی علوی بن کعب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ابن ابی ردود نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ وہ یہ کلمات تھے: اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی رنک خیر الراحمین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ربی انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگنا شروع کی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس تو مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، بے شک تو معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ جواب دیا کہ ہاں بنایا۔ اور کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو نے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اور کیا تیری رحمت غضب پر غالب نہیں؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے۔ اور حاکم بہقی، ابن عساکر نے عبد الرحمن بن زید کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام
کہ حضرت آدم علیہ السلام جب غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر یوں دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے واسطہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ تو نے میرے نبی محمد کو کس طرح پہچانا، حالانکہ میں نے اس کو تو ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے عرش کے پایوں میں لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے میں نے معلوم کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس لیے اس کا ذکر کیا ہے جو تجھے سب مخلوق پر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا، وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ محبوب و پیارا ہے، اور جب تو نے میرے حق محمد کے واسطے سے سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو ہماری آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔